بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں والدین سے مخاطب ہوں۔ دیکھیں، بچوں کی تربیت ہر دور میں ایک اہم ایشو رہا ہے کہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کی وہ اچھی تربیت ہو جائے، لیکن آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ وہ بجلی، پانی، گیس یا مہنگائی نہیں ہے، یہ ایک مادی مسئلہ ہے جو کہ اپنی جگہ پہ موجود ہے اور اس کی اہمیت ہے، لیکن آج کے دور میں سب سے بڑا جو والدین کے لیے چیلنج ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کیسے کریں۔ دیکھیں، اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے 2-3 بچے ہیں تو آپ کے لیے بڑا ایک پرابلم رہتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بچے کی اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی اچھی تربیت بھی کریں۔ اگر آپ بچے کو اچھی تعلیم دلوا دیتے ہیں اور اس کی تربیت نہیں کرتے تو وہی بچہ آپ کی زندگی میں آپ کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے، کیونکہ جو تعلیم میں جو کمی رہ جاتی ہے کہیں نہ کہیں تربیت اس کو پورا کر دیتی ہے، لیکن جو تربیت کے اندر جو کمی رہ جاتی ہے اس کو کبھی بھی تعلیم پورا نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، ایک وقت ایسا تھا کہ جب والدین کام کرتے تھے، جاب کرتے تھے، تو ان کی جاب کا ایک مخصوص ٹائم ہوتا تھا، وہ 8 گھنٹے کام کرتے تھے اور شام کو تقریباً 4 بجے 5 بجے وہ واپس گھر لوٹ آتے تھے۔ جب واپس گھر آتے تھے وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، جو والد ہے وہ وقت گزارتا تھا، وہ سب بچوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، اکٹھے سارے گھر میں کھانا کھاتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں جو نفسا نفسی کا دور ہے، والدین کے پاس بچوں کو دینے کے لیے وہ وقت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، کئی ایسے والدین ہیں، کئی ایسے والد ہیں جو صبح کام پہ جاتے ہیں، جب کام پہ جاتے ہیں تو ان کے بچے سو رہے ہوتے ہیں، اور رات کو جب وہ 10 بجے 11 بجے جب کام سے واپس آتے ہیں تو ان کے بچے سو رہے ہوتے ہیں، اور بچے کئی دن تک انہوں نے اپنے والد کی شکل تک نہیں دیکھی ہوتی، اور والدین نے اپنے بچوں کو اپنا وقت نہیں دیا ہوتا۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر آج آپ اپنے بچے کا بچپن خراب کریں گے تو وہ بچہ کل کو آپ کا بڑھاپا خراب کر دے گا۔ پہلی بات جو بچے کی تربیت کرنی ہے، آپ نے اپنے بچے کو پراپر وقت دینا ہے، اس کو ٹائم دینا ہے۔ دیکھیں، آپ اگر کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، آپ دیکھیں اپنے کاروبار میں 8 سے 10 گھنٹے لازمی دیتے ہیں۔ آپ کسی وجہ سے اگر آپ کی طبیعت خراب ہو، طبیعت خراب ہونے کے باوجود آپ چھٹی نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ٹائم دینا ہے، اگر میں ٹائم پراپر نہیں دوں گا، میں چھٹی کر لوں گا تو میرا کاروبار خراب ہو جائے گا۔ آپ کے لیے یاد رکھیے گا، اس کاروبار سے کئی گنا زیادہ وہ اہم آپ کا بچہ ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کا بچہ خراب ہو جاتا ہے، آپ اس کو وقت نہیں دیتے، وہ جو کاروبار کر رہے ہیں اسی کے لیے کر رہے ہیں، وہ اس کے کس کام کا ہوگا؟ آپ اپنے بچوں کو وقت دیں۔ بڑے لوگ ایسے ہیں، بڑے والدین ایسے ہیں جن کے پاس بچوں کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ جب وہ بچوں کو وقت نہیں دیتے تو اس کا جو الٹرنیٹ ہے، اس وقت نہ دینے کا مداوع کرنے کے لیے وہ بچے کے ہاتھ میں گیجٹ دے دیتے ہیں، موبائل دے دیتے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیے گا، یہ جو موبائل ہے یہ اتنا خطرناک ہے بچے کے لیے، یہ سکرین اتنی خطرناک ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے بچے کے ایک ہاتھ میں موبائل رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں ایک جلتا ہوا کوئلہ اگر رکھ دیں تو وہ جو موبائل ہے اس جلتے ہوئے کوئلے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موبائل سے جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ انفلٹر ہے اور ان کنٹرول ہے۔ بچے کو، موبائل کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو سکرین کو دیکھ رہا ہے، جو وہ بچہ ہے یا بڑا ہے، وہ بعض اوقات ایسی بےہودہ ویڈیو آ جائے گی، بچہ اس کو دیکھ لے گا، بچے کے ذہن میں وہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ اپنے بچے کو، جو چھوٹا بچہ ہے اسپیشلی، اس کو سکرین سے دور رکھیں، آپ اس کو اپنا پراپر وقت دیں، سکرین سے دور رکھیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ نے بچے کو موبائل دینا ہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے دینا ہے، تو آپ اپنی نگرانی میں اس کو دیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے، ساتھ ساتھ چیک کرتے رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ تربیت میں یاد رکھیے گا، آپ اپنے بچوں کے ذہنوں میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، آپ ان سوالوں کے تسلی بخش جوابات دیں۔ دیکھیں، جب بچوں کے درمیان
اور والدین کے درمیان ایک زبردست بانڈنگ ہوگی، تو بچہ آپ کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کرے گا، اپنا ہر سوال جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرے گا۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا بچہ اگر چھوٹا، اگر کوئی ہمارے پاس کوئی سوال لے کر آتا ہے تو بعض اوقات جو والدین ہوتے ہیں وہ بچے کو ڈانٹ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی، تمہاری عمر کیا ہے؟ خبردار اگر آج کے بعد اس طرح کی فضول اور بیہودہ بات اگر کبھی آپ نے کی، دوستو یاد رکھیے گا کہ بچوں کے ذہن میں اگر ایک بار کوئی سوال آ جائے وہ اس کے جواب کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ اگر آپ اس کے سوال کا جواب نہیں دیں گے وہ باہر کوئی دوست بنا لے گا، اور وہ دوست عین ممکن ہے وہ زمانے کا بدترین کوئی بدماش ہو، اور وہ اس کو مس گائیڈ کر دے گا اور غلط گائیڈ کر دے گا۔ آپ نے ایسی کہانیاں سنی ہوں گی کہ جن لڑکیوں کے پاس 15 سال 16 سال والی لڑکیاں ہیں ان کے پاس موبائل ہے، تو جب وہ گھر سے بانڈنگ ان کی مضبوط نہیں ہے، باہر 35 سال والے مردوں کے ساتھ جب اس کا ریلیشن بنتا ہے تو وہ اس کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو پراپر گائیڈ کرے، اور کوئی سوال لے کر آئے تو والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ان سوالوں کے جوابات دے اور ساتھ میں گائیڈ کرے۔ اسی طرح والدہ کی ذمہ داری ہے کہ جب اس کی بچی جوان ہو جائے تو اس کو پراپر گائیڈ کرے اور اس کے ذہن میں جو سوالات ہیں، جو کنفیوژن ہے، ان کے سوالوں کے وہ جوابات دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ بچے کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان سوالوں کے ان کو تسلی بخش جوابات دیں، ان کو ڈانٹیں نہ۔ جب آپ ڈانٹنا شروع کر دیں گے بچہ آپ کے ساتھ کوئی بات شیئر نہیں کرے گا اور وہ سوال کرنا بند کر دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ سوال ذہن میں بند ہوں گے، سوال ہوں گے لیکن اب وہ سوال باہر کسی سے پوچھے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں اپنے بچوں کی کمپنی کے اوپر نظر رکھیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ کن دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کیونکہ a person is known by its company۔ ہمیشہ جو دوست ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، وہ اپنے دوستوں سے اور ایون کہ اپنے دشمنوں سے بھی پہچانا جاتا ہے کہ اس کے دشمن کون سے ہیں اور دوست کون سے ہیں۔ لہٰذا آپ اپنے بچے کی جو کمپنی ہے اس کے اوپر خاص نظر رکھیں۔ اپنے بچے کی جو کمپنی ہے اگر آپ غلط ہے تو آپ بچے کو ایک دم سے آپ اس کو دیکھیں وارننگ نہ دیا کریں۔ ہمیشہ یہ انسان کا بچہ، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ واحد ایسی مخلوق ہے، اگر آپ اس کو چیلنج کریں گے نا کہ خبردار اگر آج کے بعد میں نے تمہیں اس کے ساتھ دیکھا تو میں تمہاری ٹانگیں دوڑ دوں گا، آپ یقین رکھیے گا آپ کا بچہ اسی کے ساتھ بیٹھے گا۔ آپ کسی کو چیلنج نہ کریں، اپنے بچے کو چیلنج نہ کریں، اس کو بٹھائیں، اس سے ٹیبل ٹاک کریں، اس سے بات کریں، اس کو کنونس کریں، اس کو بتائیں کہ یہ جن دوستوں کے ساتھ تم اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گئے ہو، میں نے دیکھا ہے کہ پہلے تم بہت اچھے تھے، جب سے تمہاری زندگی میں یہ کوئی دوست آیا ہے تو تمہاری عادتیں چینج ہونا شروع ہو گئی ہیں، تم بدل گئے ہو، تو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں، تو آپ یہ کمپنی چھوڑ دو۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی جو کمپنی ہے، آپ ان بچوں کی کمپنی کے اوپر لازمی نظر رکھیں۔